نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت اور مشیت کار فرما ہوتی ہے. اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر، رک کر، خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے. تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا. پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں. انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے. مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی. لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے. پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی. پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے، اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی، یا یہ کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو. ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے، کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء اللہم اے اللہ، انا نعوذ بکا بے شک ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، من منکرات الاخلاق اخلاق کی برائیوں سے یا اخلاقی برائیوں سے، برے اخلاق سے، والاعمال اور برے اعمال سے، والاہواء اور بری خواہشات سے، والادواء اور بری بیماریوں سے. اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے، اور خاص طور پر دین کا کام کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر اخلاق برا ہے تو کوئی آپ کی طرف بڑھے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ تند خو سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے. تو داعی دین کو، داعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کی طرف بلانے والا. داعی کو پسندیدہ اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ یقیناً اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. پھر والاعمال برے اعمال، غلط کاموں سے بچنا چاہیے. اگر آپ خود نہیں بچتے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ والاہواء بری خواہشات، بری خواہشات میں حرام چیزوں کی خواہش، ناپسندیدہ خواہشات. اب خواہش تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر تو نہیں ہوتی. کیسے پتا چلے کہ اچھی خواہش ہے کہ بری ہے؟ جو خواہش انسان کو برائی کی طرف لے جائے وہ خواہش ہی بری، اور جو خواہش انسان کو سوچ اچھائی کی طرف لے جائے وہ اچھی خواہش ہے. تو بری خواہشات سے، کیونکہ خواہش کا غلام ہو جاتا ہے نا انسان، پھر اسی طرف چلنے لگتا ہے. والادواء اور بری بیماریاں، کیونکہ بیماریاں انسان کو عبادت سے، دین کے کام سے روک دیتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی، کام سلو ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے صحت بہت ضروری ہے. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں تو آپ سبق کیسے یاد کریں گے؟ آپ کسی کو پڑھا کیسے سکیں گے؟ اور صحت کی اچھائی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی غذا کا خیال اور غذا میں احتیاط. ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن سے آپ کی صحت بگڑے، اور وہ چیزیں استعمال کریں کہ جن سے شفا ہو. اور یہ بھی بری خواہشات کا نتیجہ ہوتی. مثلا آپ دیکھیں کہ ٹین ایج میں بچیاں کیا کرتی ہیں کہ پراپر کھانا نہیں کھائیں گی، ناشتہ نہیں کریں گی، پیپسی پہ گزارا کریں گی. اب آپ خود سوچیں کہ پیپسی میں نیوٹریشن ویلیو کیا ہے، کتنی ہے، بتائیں گے آپ؟
صفر، کوئی غذائیت نہیں